السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. حضرت بہت سارے غیر مسلم ہم سے یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ سورہ 9 آیت نمبر 5 میں یہ لکھا ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. حضرت اس کی کیا حقیقت ہے؟ تھوڑا وضاحت کے ساتھ جواب دے تاکہ ہم بھی پھر سمجھ سکیں اور ان کو بھی سمجھا سکے. جزاک اللہ خیر. سورہ توبہ کی آیت سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 جس میں میڈیا کہتی ہے اس میں لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. اور جب آپ قرآن مجید کھولیں گے اور دیکھیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 اس میں برابر یہی لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. لیکن یہ آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، پس منظر کے خلاف ہے. آپ جاننا چاہتے ہیں قرآن کا پیغام کیا ہے، آپ کو پس منظر کو پڑھنا پڑے گا. یو ہیو ٹو ریڈ ان کانٹیکسٹ. اور جب کانٹیکسٹ پڑھتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے پڑھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک صلح تھی مسلمان اور مکہ کے مشرکین کے بیچ، اور یہ صلح ایک طرفہ مکہ کے مشرکین نے توڑ دی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں انہیں چیتونی دیتے ہیں، انہیں وارننگ دیتے ہیں، مکہ کے مشرکین کو خبردار کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے پاس 4 مہینے کا وقت ہے، آپ سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ. اور جنگ کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور مسلمانوں سے کہتے ہیں جب بھی دشمن، جب بھی کافر میدان جنگ میں آئیں تو جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. یہ آیت میدان جنگ میں ہے. آپ پس منظر دیکھیں گے تو یہ آیت میدان جنگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی دشمن میدان جنگ میں آپ کے ساتھ لڑنے آئیں، جو ایمان نہیں رکھتے، جو کافر ہے، آپ ڈرو مت، ان کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کرو. اور عام طور پہ آپ جب بھی دیکھو کوئی بھی آرمی جنرل، مثال کے طور پہ ایک جنگ اگر ہو رہی تھی امریکہ یو ایس اے اور ویتنام کے بیچ، بٹ نیچرل آرمی جنرل آف یو ایس اے یہ کہیں گا اپنے سپاہی سے جنگ کے میدان میں، وہ یہ نہیں کہیں گا ڈر جاؤ اور بھاگ جاؤ، وہ یہ کہیں گا کہ جب بھی ویتنامیز، جب بھی دشمن آئے آپ ڈرو مت، آپ ان کا قتل کرو. عام طور پہ کوئی بھی سپاہ سالار، کوئی بھی آرمی جنرل اپنے سپاہی کی ہمت افزائی کرنے کے لیے جنگ کے میدان میں یہی کہیں گا کہ ڈرو مت، اب لڑو، جہاں بھی دشمن کو پاؤ آپ ان کا قتل کرو. تو وہی تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے. لیکن کئی بار دشمن اسلام آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں. تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے آپ. قرآن کی کوئی بھی آیت ہمیں تب تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک ہمیں اس کا شان و نزول پتہ نہیں ہو، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کب اتری ہے، کیسے اتری ہے، کن حالاتوں میں اتری ہے. اس کے بعد ہی بعض لوگ ایسے کوئی ایک آیت اٹھا دیتے ہیں قرآن کی اور بتا دیتے ہیں یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. جب تک آپ اس کا شان نزول، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اچھی طرح سارا نہ سمجھے تب تک آپ قرآن کی آیت کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتے ہیں. اس قسم کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہے، سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر بھی کیجیے، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.